اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ کل ہو گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے انتہائی سنہرے اصول عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اللہ انسانیت کی تخلیق کے بعد انسان کو اس کی اصلیت بتانے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ خود جانتا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ ہماری سمجھ میں بس اوقات اس کی حکمت آتی ہے، بس اوقات نہیں آتی۔ ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آئے ہم پھر بھی مانیں گے، نہ آئے ہم پھر بھی مانیں گے۔ فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ اما حوا سلام اللہ علیہا، ان کو اللہ نے فرمایا آپ جنت کے اندر رہیں، یہ نعمتیں ہیں، اس کے اندر سے آپ لطف اندوز ہوں، جہاں سے چاہو کھاؤ، جو چیز دل کرتا ہے کھاؤ پیو، یہاں سکون سے رہو، صرف ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ مختلف روایات ہیں درخت کون سا تھا۔ راجے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، یعنی گندم تھی، اس سے روکا تھا کہ یہ نہ کھاؤ۔ اب بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ پھر انہوں نے کھا لیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا، اس حکم سے ہٹا دیا، جو حکم اللہ نے دیا تھا اس پر وہ قائم تھے، اس سے اللہ جس پر وہ قائم تھے اس سے کہ فَأَزَلَّ بہکا دیا، ہٹا دیا شیطان نے ان کو اس حکم سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی، جہاں پر وہ تھے، جس جگہ وہ تھے ان دونوں کو وہاں سے کیا کر دیا، نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور فرمایا ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک حد تک فائدہ ہے، ایک حد تک تمہیں جتنا ایک مناسب ٹائم تمہیں دیا جائے گا اس ٹائم تک تمہیں وہاں سے نفع حاصل ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، حضرت اما حوا کو وہاں سے روک دیا، ان سے پھر غلطی ہو گئی۔ اب ہم ایک غلطی میں ہم مبتلا ہیں، میں بڑی وضاحت سے یہ گزارش کرتا جاؤں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، اب اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے میں کیا کہوں گا، او جی چھوڑو جی، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، حضرت آدم سے بھی تو ہو گئی تھی۔ ہمیں مثال دیکھو کہاں مل رہی ہے، ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ہم مثال کہاں سے لے رہے ہیں، جی حضرت آدم سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی، انبیاء سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی، او جی چھوڑو جی صحابہ سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی۔ بڑی بات ہے، آپ کو کس نے اختیار دے دیا کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے فیصلوں کے اوپر یا ان کی غلطیوں کے اوپر جرا کرو؟ ہمیں کس نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ ہم یہ مثالیں دیتے پھریں لوگوں کے سامنے؟ غلطیوں کو اچھالنا کسی کی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، کسی کی حقارت بیان کرنے کے لیے غلطیوں کو اچھالا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہم معاشرے میں جس کی غلطیاں اچھالتے ہیں کس وجہ سے اچھالتے ہیں؟ ہم آخر اس طرح کی غلطیوں میں ملوث تو ہے نا، یہ گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اگلے کی تحقیر، ذلت ہو، اس کی سیلف ریسپیکٹ مجروح ہو،
اس کی عزت خراب کرنے کے لیے تو یہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اگلی یہ اس طرح کی مثالیں دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑا اس کو اس زاویے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے. آج بڑی ڈٹھائی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، میں تو سمجھتا ہوں ان کا حوصلہ تو چیک کرو. لوگ بخاری شریف سامنے رکھ لیتے ہیں، مسلم شریف سامنے رکھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر سامنے رکھ لیتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے نام لے لے کر کہہ رہے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی. یہ حوصلے کی بات ہی ہے. جرت تو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر جمعے میں امام جس وقت خطبہ پڑھتا ہے کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. اس کا ترجمہ پنجابی میں کرو، پنجابی میں ترجمہ کروں جیسے آپ نے ہاتھ بن رہے ہیں یار تینو اللہ دا واسطہ ہی، تینو اللہ دا واسطہ ہی، تجھے اللہ کا نام ہے میرے صحابہ کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ دے کر فرما رہے ہیں. امام الانبیاء تو خود فرمائیں تو ان کے حکم پر جانیں کٹ گئی. فرمایا علی اس لشکر کو روکو تو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. وہ رسول جس کے اشاروں پر درخت چلے، زمین چر جائے اور چاند اپنی جگہ چھوڑ دے، اس پیغمبر نے اللہ کا واسطہ دے کر فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اس نبی کے سامنے پیش نہیں ہونا. کیسا حوصلہ ہے، اندازہ لگاؤ. پتہ بھی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے روح نکل جائے، آخر میں پیش ہونا ہے. آخر جی ہم علی کی محبت میں ایسا کریں، ہم اہل بیت کی محبت میں ایسا کریں. اہل بیت کے کسی فرد نے بھی ایسا کیا ہے؟ کوئی ایک فرد اہل بیت کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تک 11 امام گزرے ہیں. کوئی ایک امام تو ایسا ہوتا نا جو یوں کہتا کہ آپ فلاں 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 صحابی کو گالیاں دو، ان کے اوپر لعنتیں کرو، یہ ہماری عبادت ہے، ایسا ایسا کرو. ہمت یہ جن لوگوں کو اہل بیت نے تو ایسا کیا نہیں ہے. ان کے نام لیوا، ان کے نام کی محبت کے دعوے کرنے والے صحابہ پہ تو برا کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. اس نے وہ عجیب سی پگڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس نے اپنے بیک پہ زبردست قسم کے وہ یہ محسوس کرانے کے لیے کہ میں اوریجنل مسلمان ہوں. ہر ایک عالم کے اوپر اس کا تبرہ ہے، ہر عالم کے اوپر. ایک بات میں یہاں گزارش اور کرتا جاؤں، ایک عالم کی مخالفت کرنا، اختلاف کی بات نہیں کر رہا میں، مخالفت کرنا اور اس کی نفرت معاشرے میں عام کرنا، اللہ رب العزت اپنا در چھین لیتا ہے. ان آنکھوں نے خود دیکھا ہے. جہاں علماء پر تبرہ بازی کی جاتی ہے ان کی نسلوں سے ہدایت اللہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ ان کی نسلوں سے ہدایت اٹھا لیتے ہیں. اندازہ لگاؤ وہی الفاظ جو وہاں کینیڈا میں امریکہ میں بیٹھ کر مرزائیوں کے پوپ اور پادری جو وہاں بکواس بازی علماء کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، سیم وہی الفاظ مرزا جہلم والے کے سن لیں آپ، سیم، ایک فرق نہیں ہوگا. اندازہ لگاؤ. وہ بھی قرآن سے دلیل لے رہے ہوتے ہیں، حدیث سے لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا کرتا ہے. عجیب بات ہے، ابھی مجھے کچھ سننے کو ملا، وہ واسطہ پڑ گیا نا تو پھر مجھے سننے کو ملا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی قادیانی بھی حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین کی توہین کرنے کے لیے بہترین جملہ اس کو ملا کہ دیکھو جی قادیانی بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہ بھی حنفی ہیں.
وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، حنفی سارے کے سارے ختم نبوت کے منکر بھی ہیں، اور اگر ہم کہیں تو ان کا ایمان بھی نہیں ہے۔ اور دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے اس کے اوپر لیبل اور ٹائٹل جو لگایا جاتا ہے وہ اچھا لگایا جاتا ہے، اندر کچھ بھی ہو۔ صبح سبزی منڈی چلے جاؤ، آپ ان کو کہو سیب کی ایک پیٹی دے دو، پہلی 2 لائنیں اوپر والی ٹھیک ہوں گی، نیچے والی بھی ٹھیک ہوں گی، اور اوپر لکھا ہوا ہوگا اسپیشل، اور پتہ نہیں اور کیا کیا جملے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ تو گھر جب لائیں گے پھر پتہ چلے گا نا کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اس طرح کی مثالیں لا کر انبیاء کی، صحابہ کی توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ صحابہ اکرام پر تب جرح کرنا حرام ہے کہ اس سے یہ ہوا، اس سے یہ ہوا، اس سے یہ ہوا۔ بھائی اللہ کے بندو، چلو بھی کسی صحابی سے غلطیاں ہو گئیں، مان لیا ساری زندگی اس کی غلطی میں گزر گئی، لیکن وہ صحابی ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے یا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی سفارش کریں گے نا؟ تو کیا خیال ہے، ابو بکر صدیق کی سفارش ہوگی، عمر کی ہوگی، عثمان علی کی ہوگی؟ بھائی وہ بخشے ہوئے ہیں، ان کے تو پروانے ملے ہوئے ہیں، تو سفارش تو گناہ گاروں کی ہوگی۔ مجرم جو ہم ہیں گناہ گار، جب ہم گناہ گاروں کی سفارش ہو جائے گی تو ان کی بھی ہو جائے گی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے وہ مثالیں نہ اٹھاؤ جو مثالیں انبیاء اور صحابہ کی توہین کا ذریعہ بنے، ایسی مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہونی تھی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بتانا تھا کہ یہ شیطان تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے، صرف تمہارا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے بتانا تھا امت کو، دنیا کو بتانا تھا کہ یہ دشمن کیسے ہے، یہ کس طرح کے حربے کھیل کر تمہیں ناکام کرے گا۔ وہ تو اللہ کی حکمت تھی، زمین کو آباد کرنا تھا، اللہ نے کسی بہانے سے کیا، ذریعہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا، اور ہم اس کو لے کر غلطی سمجھ کر بیٹھے رہے۔ نہیں، وہ اللہ کی نظر میں غلطی تھی، ہماری نظر میں وہ اللہ کی حکمت ہے، ہم اس کو غلطی نہیں کہتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس پر کسی قسم کی مثال ایسی دینا جائز ہے۔ فتکون من اور فرمایا فازلہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ، جب شیطان نے ان کو بہکا دیا، راستے سے ہٹا دیا، تو اصل میں اس نے کیا کیا تھا؟ وہاں کھڑے ہو کر، جنت کے پاس کھڑے ہو کر ادھر قسمیں کھانے لگ گیا۔ اللہ کے نام کی قسم، ہمارے لیے تو اللہ کے نام کی قسم چھوٹی سی چیز ہے نا، معمولی سی بات ہے، بات بات پہ قسم، پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کا نام جب آیا آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کا وہ جذبہ تھا کہ وہاں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے نام پر، میرے سامنے تو میرے مالک کا نام لیا جا رہا ہے، یہ تو اس کا نام لے رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات، یہ تھوڑا ابھی اگر لاؤڈ سپیکر چل رہا ہوتا تو گھروں میں اختلاف ہو جاتا، میں بات کہہ دیتا تو۔ اگلی بات بھی میں گزارش کر رہا ہوں، اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، جن گھروں میں عورتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ گھر تباہ ہوتے ہیں، وہ نسلیں تباہ ہوتی ہیں جن گھروں میں عورتیں فیصلے کرتی ہیں۔ یہاں آدم علیہ السلام سے زیادہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے زیادہ زور دیا تھا کہ وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہمیں ایک دانہ کھانے میں کیا ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہی نہیں؟ اللہ نے مرد کو سمجھ عطا فرمائی، فیصلے مرد کریں، مرد آپس میں بیٹھ کر کمٹمنٹ کریں، اس کے اوپر فیصلے کریں۔ یہ نہ ہو کہ پھر اگر اس طرح ہوگا تو پھر معاملات گڑبڑ بھی ہو جائیں گے، جنت چھوٹ گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں اسی وجہ سے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ نے پھر وہاں سے ان کو نکال دیا جہاں پر وہ تھے۔ پھر کیا فرمایا؟ تمہیں ایک وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں مطلب کیا ہے؟ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم ان کے دشمن۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کے دشمن ہے اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے دشمن، یوں نہیں، بلکہ انسانیت دشمن ہے شیطنت کی، شیطانی جو شیطنت ہے وہ دشمن ہے انسانیت کی۔ یہ ہے بعضکم من بعض کا مطلب۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ ایک تھوڑا سا وقت دیں گے، ایک مدت دیں گے، اس مدت میں، اس وقت میں تم جو دنیا میں رہو گے اور پھر اللہ کے پاس اسی جنت میں دوبارہ واپس رہو گے۔
اللہ ہم سب کو قرآن تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔